اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، اور کھانے کے وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ. تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے. اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اور تمہارے ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. تو یہاں پہ کچھ قوانین دے دیے گئے کہ جب کھانے پہ بلایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پہ دعوت میں، ویسے بھی عام جو رول ہے وہ یہی ہونا چاہیے نا، کھانے پہ بلایا جائے تو کھانے کے ٹائم سے پہلے جایا جائے اور کھانا کھا کے تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل جایا جائے. یہ جو کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جو اذیتناک سلسلے ہوتے ہیں نا ٹھہرنے کے، اور جو میزبان کو پریشان کرنے کی، کہ وہ نہ فارغ ہو پا رہا نہ وہ آرام کر پا رہا ہے، تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک سلسلہ ہی رہتا ہے. اور دوسری بات جو یہاں بتائی گئی ہے کہ پردے کے پیچھے سے جو ہے سوال کرو، تو باقاعدہ اس کے بعد یہ حکم نازل ہو گیا تھا حجاب پر، تو اس لیے کہ آگے حجاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اب کیا ہے، ڈائریکٹلی جو ہے وہ کسی کو بھی مرد اور عورت جو ہے جس سے انٹریکٹ نہ کریں، بلکہ کچھ ان سے مانگا بھی جائے، کوئی سوال بھی ہو تو پھر ان کو پردے کے پیچھے سے ہی سوال جواب ہو ان سے. اور یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے. کیا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شادی نہیں کی جا سکتی. اور تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذاقہ نہیں کہ ان کے باپ اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی اور ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے غلام گھروں میں آئیں. یعنی کہ ایسے تمام لوگ گھروں میں آ سکتے ہیں جو کہ محرم رشتہ دار ہیں، جن کے آنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے تم بھی درود و سلام بھیجا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو اخلاص دل سے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی کہ 10 10 10 10 10 یعنی کہ +4، یعنی کہ آپ کو 40 نیکیاں اگر آپ کو چاہیے جس میں سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، آپ پہ رحمتیں بھی آ جائیں، آپ کے درجے بھی بلند ہو جائیں، نیکیاں بھی لکھی جائیں، تو پھر آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، دل میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف کے بارے میں اگر ہم مزید بات کریں تو درود شریف کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور جو بہت پیمفلیٹس بھی لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پیمفلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. درود شریف کے فضائل ہیں، پڑھنے کے مواقع ہیں، اس کے اندر سلام کا طریقہ ہے، غیر مسنون درود بھی موجود ہیں اس میں لکھے ہوئے، اور اسی کے ساتھ جو ہے درود شریف کے جو اصل الفاظ ہیں، درود شریف کے مسنون الفاظ وہ بھی لکھے ہوئے موجود ہیں. سلام پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی اس میں لکھا ہوا موجود ہے، اور کچھ مختصر درود بھی لکھے ہوئے موجود ہیں. یہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کا PDF شیئر کر دیں گے. انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے انشاءاللہ، تاکہ پھر آپ اس کو مزید پڑھ سکیں. یہاں بس اتنا وقت نہیں اس پورے کو ہم ڈیٹیل سے اٹھائیں، تو اس لیے فی الحال کے لیے اتنا ہی کہ تفصیلات موجود ہیں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو یہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور یہ ہماری جو ہے وہ الہدیٰ کی پبلیکیشنز پہ آپ کو شیئر بھی کر دیں گے انشاءاللہ. جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اور ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. یعنی کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دے، یا اللہ کی ازواج مطہرات کو، یا مومن عورتوں کو اور مومن مردوں کو اذیتیں دے، ان کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ان کو تو اذیت دے ہی رہے ہیں، مگر اللہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں. اب اس حکم میں تمام مسلمان عورتوں کو بھی شامل کر دیا گیا، ازواج کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پہ لباس اور حجاب کا باقاعدہ قانون دے دیا گیا. ایک بڑی چادر جو گھر سے باہر نکلنے کے لیے ضرب سے پیچھے کہا گیا نا کہ سجدج نہ دکھاتی پھرو، تو سجدج چھپائی کیسے جائے گی؟ ایک بڑی سی چادر جس کو آپ کا پورا سراپا ڈھانپ لے، وہ آپ اس کو لے کر کے اچھی طرح اپنے باڈی کو کور کر کے اور پھر آپ باہر نکلیں گے. اب چاہے تو اسی بڑی چادر کو آپ ایسے کھلا ہوا ہی لے لیں، چاہے تو اس کو سلوا کے ابائے کی شکل بنا لیں، اس کو یہ آپ کی مرضی ہے. جس میں آپ کا سینہ، ہپ
جیب اور آپ کے کپڑے اندر کے تمام زیورات سب کچھ چھپ جائیں اسی کے اندر ہی. تو اس لیے وہ کس لیے ہوگا سب کچھ؟ تاکہ آپ پہچان لی جائیں. کیا پہچان لی جائیں؟ کہ یہ مسلمان عورتیں، ان کو تکلیف نہیں دینی ہے، ان کو اذیت نہیں دینی ہے، ان کو پریشان نہیں کرنا ہے اور ستائی نہ جائیں. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اگر منافقین وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے میں تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکل سے ہی تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. اگر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی تو پھر ان کا رہنا ہی منافقین کا مدینے میں مشکل ہو جائے گا، اور ان کی طرف سے ہر طرف لعنت کی بوچھاڑ ہوگی. جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے ایسے لوگوں کے معاملے میں جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ وہ قریب ہی آ گئی ہو؟ بہرحال یقینی امر یہ ہے اللہ نے کافروں پہ لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وہ کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راہ سے بے راہ کر دیا. اب اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں. پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات نازل فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. یعنی قول سدید کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی زبان سے بہترین بات نکالو، قول سدید. اور قول سدید کون سی بات ہوتی ہے؟ جو حقیقت پر مبنی سچی باتیں ہوتی ہیں اس کو قول سدید کہا جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، مغفرت کر دے گا تمہارے گناہوں کی، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ فوزاً عظیمہ مل جائے گا تمہیں. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کر دیا تو وہ ان کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس باری امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. یعنی کہ امانت کی بات یہاں پہ کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو امانت جو اس کائنات میں جو پیغام بھیجا جا رہا تھا یہی پیغام امانت تھا کہ اس کو کون اٹھاتا ہے؟ تو انسانوں نے تو اٹھا لیا، انسانوں نے تو اس پیغام کو اٹھا لیا. اب جو اٹھانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ سورۃ سبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. حمد اس خدا کے لیے ہے، اس الہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد سے ہی اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور الحمدللہ سے آغاز ہونے والی کچھ صورتیں ہیں جس میں سے ایک سورہ سبا بھی ہے جس کا آغاز الحمد سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ہم نے بات شکر کی پیچھے پڑھی، اور شکر میں کافی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تسبیح بھی شکر کی ہم نے پڑھ لی الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ صورتوں کے آغاز سے شکر ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے ہم کہ اس میں شکر کہاں کہاں اور کس کس طرح سے ہے، اور شکر کرنے والوں کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور شکر کرنے والوں کو کیا جزا دی اللہ تعالیٰ نے. اوور آل دیکھتے ہیں اس کو. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے. یعنی اس کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے. اس کو پتا ہے کہ زمین میں جانے والا جو بیج ہے اس سے وہ پودا نکلے گا یا نہیں نکلے گا. پودا اگر نکلے گا تو وہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا، اگر وہ بڑھے گا تو اس میں وہ پھل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یعنی کہ وہ رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا. یعنی کہ آپ دیکھیں جیسا انسانوں کی قسمت ہے نا کہ وہ جو بیج جو ایک نطفہ بویا جاتا ہے عورت کے رحم میں مادر میں، تو وہاں پر وہ بڑھے گا، وہ پنپے گا، وہ باہر آئے گا صحت مند کی صورت میں، پھر وہ بڑا ہوگا، پھر اپنے بڑھاپے تک پہنچے گا. یعنی کہ ساری سٹیجز جیسے انسانوں کی ہے، ساری سٹیجز جو اللہ نے ایسی ہی پودوں کی اور باقی کائنات کی بھی رکھی ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی اور نہیں. منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات یہ ہے کہ قیامت ہم پہ نہیں آ رہی. یعنی کہ کیا بات ہے، تم باتیں کرتے ہو قیامت آنے کی، آتی کیوں نہیں ہے؟
کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی کہ وہ تم پر آ کر رہے گی، اور اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا عذاب ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم غیب رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز اور حمید کا دکھایا ہوا راستہ ہے۔ منکرین لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جو تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے؟ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اس کو جنون ہی لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس زمین اور آسمان کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ کیسے گھیرے ہوئے نا؟ ہمیں اپنے تمام اینڈز پہ آسمان نظر آتا ہے۔ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے کچھ ٹکڑے ان کے اوپر گرا دیں، در حقیقت ان میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اس کے اپنے ہاں بڑا فضل عطا کیا تھا۔ اس کو پہاڑوں کے لیے کیا کہا تھا؟ ہم آہنگی کرو، یعنی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جایا کرتے تھے، اور پرندے بھی ہم نے لوہے کو اس کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ زرہیں بنائے، زرہیں مطلب جو جنگی لباس ہوتے ہیں، اور ان کے حلقے بہت ٹھیک اندازے کے ساتھ رکھے، اور شکر ادا کرو آل داؤد اور نیک عمل کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اور صبح کے بعد اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک تھا، اور شام کے بعد اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کتنی لانگ فلائٹ تھی کہ 1 مہینے کی ڈسٹینس کا جو پورا جو ڈسٹینس تھا وہ صرف ایک صبح اور ایک شام طے ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ صبح لشکر جہاں پہنچتا اور شام واپس بھی آ جاتا۔ آج تو ہمارے سپر سونک جتنے بھی ہمارے جہاز ہیں وہ بھی اتنی اسپیڈ سے نہیں چلتے کہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر کہیں پہ پہنچ جائیں۔ ہاں بہرحال اس پہ آج کل ورک آؤٹ تو بہت ہو رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز جو ہے اس پہ کام کر رہی ہیں اور اس کو بہتر بنانے کی بہت سی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے میں کوئی ایسے جہاز بھی اور ایسے جو ہے وہ انسانوں کو لے جانے والے شپس بھی آ جائیں گے جو اسپیس میں جا کر جو ہے ٹریول کریں گے، اور ان کو پھر جو ہے وہ جہاں وہ پورے 24 آورس کا یہ 48 آورس کا سفر ہوگا وہ پھر جو ہے وہ ہاف این آور کا رہ جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ بھی کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ ہمارے حکم سے سرتابی نہ کرتے، یعنی کہ جو بھی حد سے آگے بڑھ جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ سزا دے دیتے اور اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، اور وہ اس کے لیے وہ کچھ بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی جو ہے دیگیں، یعنی کہ بھاری بھاری دیگیں۔ جب لشکر اتنا بڑا تھا تو لشکروں کے لیے کھانا بھی تو کتنا پکتا ہوگا نا۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ جو بھی نعمتیں ملی ہیں ہم سب کو، ہم سب گننا شروع کر دیں آج سے کتنی نعمتیں مل سکی ہمیں، اور ان سب پہ باری باری رک رک کے شکر ادا کریں۔ کیا اس نعمت کا شکر میں نے ادا کیا؟ کیا اس کا کیا؟ کیا اس کا کیا؟ تو آپ دیکھیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی جو ہمیں مثال بتائی جا رہی ہے یہ شکر کے طریقے کی مثال ہے نا، کہ انہوں نے ہر حال میں شکر ادا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ پھر جب سلیمان اسلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کر دیا تو جنوں کو اس بات کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس کی گھن کے سوا نہ تھی جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا، لیکن ان کی موت کھڑے کھڑے ہی واقع ہو گئی، اور جنوں کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ اس سے جو سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں کو یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جانے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی کہ ہر عروج کو تو پھر زوال تو ہے ہی نا، جیسے ہر عروج کو زوال ہے اس لیے کہ بقا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی ہے، تو جو جتنا بھی بڑا ہو آخرکار ایک دن دنیا سے اس کو جانا ہی ہے۔ لقد کان لسبع فی مساکنہم آیا، بے شک سبا کے لیے اس کے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی، یعنی ملک سبا یہ وہی سبا ہے جو ملکہ بلقیس کا جو علاقہ تھا۔ وہاں 2 باغ تھے، دائیں اور بائیں، اور کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کا، شکر بجا لاؤ اس کا۔ ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے،
آخر ہم نے ایک بند توڑ سیلاب بھیج دیا، ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ دے دیے انہیں، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں بھی۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا۔ ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ اور ہم کسی کو نہیں دیا کرتے۔ اور ہم نے ان کی اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکتیں عطا فرمائی تھی، یعنی فلسطین کا علاقہ، تو نمایاں بستیاں بسا رکھی تھیں اور ان میں سفر کی مسافت ایک اندازے پر رکھی تھی، چلو پھرو ان راستوں میں رات اور دن پورے امن کے ساتھ۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل ہی تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا ہی صابر اور شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو کہ مومن تھا۔ یعنی کہ ابلیس کس طرح سے ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو لگاتا ہے اپنے راہ میں اور پھر پیچھے ہٹ جاتا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کرنے کے لیے۔ ابلیس کو ان پہ کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب تو ہر چیز پر ہی نگران ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ شیطان نہ تو تلوار سے لڑائی کرتا ہے، نہ اس لاٹھی برساتا ہے لوگوں پر، بلکہ وہ تو صرف وعدہ کرتا ہے لوگوں سے اور لوگ اس کے وعدے کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہم آج کل کیا کہتے تھے، شیطان نے مجھے بھٹکا دیا، شیطان نے مجھے بہکا دیا، شیطان غالب آ گیا تھا میرے اوپر۔ استغفر اللہ، ہمیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے اپنے ایمان کو کہ ہم پر شیطان اس طرح سے غالب آ جائے کہ ہم سے جو دل چاہے وہ کروا لے۔ تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھنا چاہیے کثرت سے ہی۔ اور پکار کے کہو دیکھو ان اپنے معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے تھے۔ نہ وہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے، نہ ہی زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ اور برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کون تم لوگوں کو آسمانوں اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ، اب لا محالہ ہم ہیں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو کہ جو قصور ہم نے کیا ہو اس سے کوئی باس پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ ہمارا رب ہم کو جمع کرنے والا ہے، ہمارے درمیان ٹھیک فیصلہ فرما دے گا، وہ زبردست حاکم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، کون وہ ہستیاں ہیں جنہیں تم نے شریک لگا رکھا ہے، کس کو میرے برابر کھڑا کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس اللہ کی ذات ہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، مگر ہم تو جانتے ہیں نا الحمدللہ، اس علم پر بھی الحمدللہ۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں ایک گھڑی بھر بھی تاخیر اور تقدیم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایک گھڑی پہلے اس کو لا سکتے ہو۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش کہ تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہی ہوتے، یعنی کہ بلیم گیم کریں گے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ کیا تم نے ہمیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم لوگ تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے وہ اعمال کریں ایسی جزا پائیں؟ یعنی کہ جزا اعمال کے عین مطابق ہوگی، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور تمہاری دولت اور تمہاری اولادیں جو اولادیں نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہوں، یعنی کہ تمہاری اولاد اور دولت اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں کرتی، ہاں مگر جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے عمل
ان کو دوہری جزا اور ان کو بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہنا نصیب ہوگا. یعنی کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے اپنے مال سے اور اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں جو لگایا ہے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ دوہری جزا ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بلند و بالا عمارتوں میں رکھے جائیں گے وہ لوگ. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرا اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، وہ جس کے لیے چاہے رزق کو شادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے. وہ جسے چاہتا ہے نبات اللہ رزق عطا کرتا ہے. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی وجہ سے تم کو وہ اور دیتا ہے، اور سب رزاقوں میں سے بہتر رزاق ہے. یعنی خرچ کرنے والوں کو اور ملتا ہے، اور خرچ نہ کرنے والوں کا جو بھی راستہ وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس کی مثال کیسے ملتی ہے ہمیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ 2 فرشتے روزانہ دعا مانگتے ہیں صبح سویرے آتے ہوئے. جب سورج نکلتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا. اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اور دے. اور مسلسل یہ دعا مانگتے رہتے ہیں وہ، اور ساتھ میں یہ دعا اور بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلقا. اور جو بھی اپنے رزق کو روک کے رکھا ہے اس کا مال اس کو تلف کر دے. اور یہ بھی وہ دعا کرتے ہی رہتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک. جب تم خرچ کرو گے تم پر بھی خرچ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے ہم جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں کچھ بھی، جو بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جتنا بھی، تھوڑا بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، زیادہ بھی، تو جو بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ کس لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے لیے دے رہے ہوتے ہیں. ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اگر ہم نہیں دیں گے تو ہمیں بھی نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر رزق میں کشادگی چاہیے تو اپنے رزق کو شیئر کریں، لوگوں سے بانٹیں، کچھ بھی دیں لوگوں کو ساتھ. اور جیسے وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ وہی ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. یعنی کہ فرشتے بھی یہ جواب دیں گے نا کہ آج تم پر سے نہ کسی کا فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ ہی نقصان. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے ان کو؟ آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا تمہارے ان عبادتوں کی بنا پہ جو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیا کرتے تھے. اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف آیات سنائی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو ان الہوں سے دور کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے. اور کہتے یہ ہے کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ گھڑا ہوا ہے. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو جو پہلے کتاب دی تھی اور اسے یہ پڑھتے ہوں، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی اور خبردار کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. یعنی کہ نہ پہلے ان کے پاس کتاب آئی تھی، نہ پہلے کوئی رسول آیا تھا، نہ یہ بات جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی جانتے انجانے پر بھی انہوں نے پھر بھی یہی کہا تو سب نے کہہ دیا. یعنی کھلا جادو ہے، من گھڑت چیز ہے، تم جادوگر ہو، تم ساحر ہو. اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کا 10واں حصے کے بھی یہ نہیں پہنچے. یعنی کہ کوئی ان کو 10th حصہ بھی دنیا میں نہیں ملا جتنا دنیا میں اور قوموں کو مل چکا تھا. مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو دیکھو کیسی سزا میری سخت تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر کے اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو کہ تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ان کو تم جنونی کہتے ہو، تم زہر زدہ کہتے ہو، تم ان کو جو ہے دیوانہ کہتے ہو. یہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو خبردار کر رہا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہیں کو مبارک ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو کہ میرا رب مجھ پر حق القا کرتا ہے اور تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. کہو کہ حق آ گیا ہے، اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو کہ اگر میں گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وحی کی بنا پر ہوں کہ جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اور وہ قریب ہی ہے. کاش کہ تم دیکھو اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. اس سے پہلے ہی کفر کر چکے ہیں اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے. جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں اور یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں. سورۃ الفاتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں. یعنی کہ ایسے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ان کو پاورز دے رکھے ہیں. بیسکلی فرشتوں کی جو ونگز ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی تو فرشتوں کے جتنے بھی ونگز ہیں، کسی کے 2 اور اس کے زیادہ بھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب میں نے ان کو سدرۃ المنتہا کے اوپر دیکھا تو ان کے 600 ونگز تھے، جس کی جتنی پاورز جتنی زیادہ ہے جس کی اتنی زیادہ اس کو ونگز بھی ملے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی طرف سے اپنے مخلوق کو اس نے کیا کچھ دے رکھا ہے. اب وہ اپنے مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے اور کس کو جو ہے کیا کتنا ہونا چاہیے. اور آپ کو سوچے نا، کچھ فرشتے تو ہمارے روزانہ اوپر سے نیچے آتے اور جاتے رہتے ہیں نا، صبح شام کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ڈیوٹیز بدلتی ہیں. تو جو اوپر سے نیچے آنے میں جو 1000 سال کا جو ڈفرنس ہے، اب وہ جو اتنا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں ان کے پاورفل کتنے ونگز ہوں گے نا. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہ جو سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو ان کے ونگز کتنے پاورفل ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز کے لحاظ سے ہر ایک کو اتنی ہی پاورز دے رکھی ہے جتنا کہ اس کو کام دے رکھا ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی الہ اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اور لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا ہی دشمن سمجھو. اور ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دوست ہی سمجھا ہوا رکھا ہے ہم نے اس کو. اور وہ تو اپنے ساتھیوں کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اور جس کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے جو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی ہوئی تھی. اور مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح سے ہوگا. یہ آخرت پر ایمان کیسے ہوگا؟ یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے جیسے پودے اٹھ جاتے ہیں، مردہ زمین پہ بارش ہوتی ہے تو اس میں سے نباتات نکل پڑتی ہے، ایسے ہی انسان بھی مردہ زمین سے نکل پڑے گا. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سب کی عزتیں اللہ کے پاس ہی ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور اس کے ہاں جو چیز بھی اوپر چڑھتی ہے اسے پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی کہ جو بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نیک اعمال کو ہمارا جو ذکر ہے وہ اوپر اٹھا کے لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ جنتی ہے مگر سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کو عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. اور پانی کے 2 ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار، اور دوسرا کھاری حلق کو چھیل دے، مگر دونوں سے ہی تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئے چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو کہ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک چلے جا رہے ہیں. ہاں وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، اور اگر سن لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز تمہیں تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی خبر تمہیں خبر دینے والے کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا.
لوگوں تم اللہ کے ہی محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، اور ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بعد ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، اور چاہے قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص بھی اپنی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، تاریکی اور روشنی یکساں نہیں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندہ اور مردہ برابر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم تو بس خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر ابھی تم لوگوں کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے کئی گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر اور صحیفے روشن ہدایات والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے ان کو نہ مانا ان کو ہم نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کیسی سزا تھی جو ہم نے ان کو دی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں؟ پہاڑوں میں بھی سرخ اور سفید اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ یہیں تک انشاءاللہ رکھتے ہیں، کل اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور آگے ہم 23واں پارہ شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ آج ہم نے درود شریف کے بعد پڑھی تھی، درود شریف پڑھ کے اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمانا، اور اس میں جو بھی غلطیاں اور جو بھی کوتاہیاں رہ گئی ہوں وہ ہماری ذات کی طرف سے تھی، اس کو ہمیں معاف فرمانا، درگزر فرما دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔